السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا باب صبر ہے اور حدیث آج ہماری 43 نمبر ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر کرنا چاہتا ہے یا خیر کا ارادہ کرتا ہے، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، تو دنیا میں اس کے لیے پریشانی یا اس کے لیے تکلیف کو مہیا کرتا ہے، یا اس کے کوئی بھی کام اس طرح کا جو گناہ کا ہو جائے تو اس کے لیے اس طرح کی چیز یا اس طرح کا موڑ لے آتا ہے جس کی وجہ سے اس کا گناہ دھل جائے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر یعنی برائی چاہتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے اس کی سزا روک لیتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی مشکل یا پریشانی یا کسی تکلیف کو نہیں آنے دیتا، اس پر اس چیز کو روک لیا جاتا ہے، حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کی سزا، اس کی پوری جزا اور اس کا حساب لیا جائے گا اور اس کو اس کی یہ سزا دے گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بے شک کہ جتنی بڑی جزا یا جتنا بڑا کام ہے اس کے برابر ہی اس کی مشقت ہے یا آزمائش ہے، مشکل ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ، اذا احب قوما، جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے یا محبت کرنا چاہتا ہے، ابتلاہم، ان کو مشقت میں یا مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو اس پر راضی ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کو مشکل پریشانی یا مصیبت آتی ہے وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کو سمجھتا ہے، فلاح الرضا، اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ومن سخط فلاح السخط، اور جو اس پر اظہار ناراضگی یا برہمی یا پریشانی یا کچھ بات کا اظہار کرتا ہے تو اس سے پھر اللہ بھی راضی، اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ رواہ الترمذی، یہ حدیث سنن ترمذی میں آئی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کی ہر چیز پر، ہر نعمت پر، ہر معاملے پر شکر اور صبر کرنا ہے۔ اگر ہمیں کوئی مشکل بھی آتی ہے تو اس پر ہمیں صبر کرنا ہے اور باخوشی صبر کرنا ہے، اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر اللہ کی طرف سے اس معاملے کو آنے پر سمجھنا ہے اور اس پر راضی رہنا ہے، کوئی شکوہ یا کوئی شکایت نہیں کرنی، تو اس کے بدلے میں پھر اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے۔ اور اگر وہ کوئی شکوہ شکایت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ ثواب نہیں رہتا۔ اسی طرح اچھائی اور برائی، یہ دونوں اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی انعام ہوتا ہے ان لوگوں پر بھی جو اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں اور یہ مشکلیں مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، جس طرح ہمارے پچھلے درسوں میں بھی گزرا، اسباق میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک کانٹا بھی چبھنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے یا تکلیف دیتا ہے تو اس کے بدلے اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو درجات دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کی طرف نیکی کو ہی منسوب کریں گے، اچھائی کو منسوب کرتے ہیں، اس کی بڑائی، اس کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے برائی کو اس کی طرف منسوب نہیں کریں گے، جیسا کہ پیچھے گزرے انبیاء کا بھی یہی طریقہ کار تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا لیکن برائی کو نہیں کیا جاتا تھا۔ جس طرح قرآن مجید میں بہت ساری آیات بھی ہیں جن میں دعائیہ کلمات ہیں، جیسے ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو اس طرح کی چیزیں انسان کو اور انسان بیان کرتا ہے جب، تو یہ اللہ کو پسند آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی بخشش کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں اللہ کے ہاں جو محبوب بندے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈال کر یا ان کو تکلیف دے کر ان کے لیے اجر کا باعث رکھ دیتا ہے، اجر ثواب دیتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں برے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید ڈھیل دے دیتے ہیں
تاکہ وہ جس طرح دنیا میں اپنی عیش و عشرت سے زندگی گزارنا چاہتا ہے گزار لے، اس کا حساب پھر آخرت میں اللہ کے ہاں جا کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے دنیا میں ہی جو معاملات ہیں، دنیا میں ہی جو اس طرح کی مشکلیں یا مصیبتیں ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے ملتی ہیں، ان پر ہی ہماری سزا ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ آخرت میں ہمیں جواب دینا نہ پڑے، اور آخرت کی جو سختی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دہندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر سے اپنی اس زندگی کو گزار کر صحیح سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔